تنہائی کے دیو سے لڑتے ہوئے ابھی صرف 2 دن ہی گزرے تھے۔ آج کی رات نیّر نے ٹھنڈے بستر پر بیٹھ کر اپنی تمام تر چیزوں کی لسٹ بنائی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے کام شروع کرنا چاہا۔ راضی کہہ گیا تھا کہ وہ تقریباً 1 مہینے بعد آ جائے گا۔ اس 1 مہینے میں سے گھر کا سارا سامان فروخت کرنا تھا، مکان کرائے پر دے دینا تھا، بینکوں کے چکر لگانے تھے اور بھی کئی کام تھے۔ تیسری صبح جب چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگائے وہ کرسی پر بیٹھی گرم گرم گھونٹ بھر رہی تھی اور صبح کا تازہ اخبار دیکھ رہی تھی کہ یہ خبر پڑھتے ہوئے اس کی پیالی چھلک گئی اور گرم گرم چائے اس کے زانوں پر گر گئی۔ آج کے اخبار میں ایک بڑی عجیب و غریب خبر تھی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، خبر پڑھی، دوبارہ پڑھی، 100 بار پڑھی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بے کلی اس پر طاری ہو گئی، جیسے ہاتھ پر چھالا پڑ گیا ہو۔ ادھر ادھر پاگلوں کی طرح چکر کاٹنے لگی اور نہ تو کوئی فون نمبر یاد تھا اور نہ کوئی شناسا چہرہ۔ ایسا دکھائی دیتا تھا جسے بلا کر اس خبر کی تصدیق کی جائے۔ کبھی جی چاہتا کہ اخبار کے دفتر فون کر دے، مگر نہیں، اس طرح تو اخبار والے اس کو یا تماشا بنا لیں گے۔ ادھر ادھر گھوم کر آئی اور دوبارہ آ کر خبر پڑھنے بیٹھ گئی۔ دل کو کسی صورت قرار نہیں آ رہا تھا، اسے یقین نہیں آتا تھا، مگر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ وہ وسوسے جنہیں اس نے لوریاں دے کر سلا دیا تھا مجسم ہو کر سامنے آ گئے تھے۔ کیا کرے، کیا کیا جائے؟ پوری دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا تھا۔ سارا دن بھی اسی بے چینی، کرب اور اضطراب میں گزر گیا۔ کسی نے فون نہیں کیا، کوئی لینے نہیں آیا، سارے دوست احباب جیسے شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے معصوم دل کو اس بات سے بے خبر کہ آج گھر میں کھانا نہیں پکا، بسکٹ اور سلائس کھاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ تو زمانہ نگاہیں بدل چکا۔ نیّر نے ذرا دل کو سنبھال کر سوچا تو قیامت کی وہ گھڑی آن پہنچی۔ ناکردہ گناہوں کی سزا اسے ملنے والی ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر نیّر نے راضی کی الماری کھول دی۔ یہ اس کے بیڈ روم کی ایک الماری تھی جسے راضی ہمیشہ مقفل رکھتا تھا۔ کبھی وہ استفسار کرتی تو کہہ دیتا کہ اس میں اس کے ضروری کاغذات اور کیمرے وغیرہ بند ہیں، اس لیے رکھتا ہوں، بچے اس تک نہ پہنچ جائے۔ نیّر نے بڑی جدوجہد کے بعد وہ الماری کھول لی تھی۔ اندر بے شمار خالی اور بھری ہوئی بوتلیں تھیں، تمباکو کے ڈبے تھے، کاغذات، فائلیں تھیں، پرانی فلمیں اور بھی بہت سارا علم گلم پڑا تھا۔ نیّر نے سب چیزیں الٹ کر دیکھا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، کچھ پلے نہیں پڑا۔ یوں ہی اضطراری کیفیت میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی کہ سائڈ ٹیبل کی دراز کھل گئی، اس میں سے راضی کی خوشبو نکلی۔ چونک کر دیکھا تو وہاں راضی کے سگریٹ اور ماچس پڑی ہوئی تھی۔ نیّر نے ماچس کی ڈبیاں اٹھا لی اور بے اختیار تیلیاں جلانا شروع کر دیں، ایک کے بعد دوسری۔ وہ اتنی دیر تک تیلی کو جلانے دیتی جب تک اس کی انگلی کی پورے نہ جلنے لگتی۔ کبھی کبھی تن من جلا کر کتنا مزہ آتا ہے، جی چاہتا ہے انسان بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو پھونک دے۔ ڈبیا کھول کر اس نے ساری سگریٹیں توڑ ڈالی اور ان کو مسلنے لگی۔ کڑوے تمباکو کی خوشبو سارے بستر پر پھیل گئی۔ ذرا سا تمباکو اٹھا کر اس نے زبان پر رکھ لیا۔ بدمزہ تھا، کڑوا تھا، مگر مردوں کو ایسی سب چیزیں لبھاتی ہیں۔ خود فراموشی کی منزل پر پہنچنے کے لیے اس کڑواہٹ اور بدمزی کو جھیلنا ضروری تھا۔ اسے بھی آج خود فراموشی کی ضرورت تھی۔ اس نے سگریٹ مسلنے کا کام بند کر دیا، بچے ہوئے سگریٹوں سے ایک سگریٹ آرام سے اٹھا کر نرم لبوں میں دبا لیا اور پھر اسے دیا سلائی دکھا دی۔ پہلا کش لیا تو کڑوا دھواں حلق کے راستے نتنوں میں گھس گیا۔ کان بند ہوتے ہوئے محسوس ہوئے، آنکھوں میں پانی آ گیا، اچھوکا ہو گیا، سانس دہائی دینے لگا۔ 2-3 بار کش لینے کا عمل دہرایا تو دھوئیں کو خود بخود صحیح راہ مل گئی۔ دھواں صحیح طور پر نکالنے کے تجربے میں پورا ایک سگریٹ ختم ہو گیا۔ اس نے دوسرا سلگھا لیا، پھر تیسرا۔ دھوئیں کی راہیں ہموار ہوئیں تو ذہن خود بخود آسودہ ہونے لگا۔ خوف کے بادل چھٹے تو وہ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئی۔ وہ کش پہ کش لگاتی رہی اور چھت پر نگاہیں جمائے سوچتی چلی گئی۔ پچھلی زندگی کی ساری فلم دھوئیں کے مرگولوں کے ساتھ نظر آنے لگی تھی۔ بہت سے چہرے دیکھے تھے اس زندگی میں، لاتعداد شکلیں اسے یاد تھیں، ان گنت انسان اس کے ارد گرد رہے تھے، مگر اس اندھیارے میں آج کوئی چہرہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ اور تب بالکل اچانک ان چہروں کے ہجوم میں ایک جگنو چمکا اور یہ جگنو فاروق تھا، جو سب سے الگ اور سب سے جدا پہچانا جا رہا تھا۔ فاروق راضی کا ایک رشتہ دار بھی تھا اور دوست بھی تھا۔ امریکہ سے نیّر اور راضی سیدھے راولپنڈی آئے تھے۔ ایئرپورٹ پر انہیں فاروق لینے آیا تھا۔ وہ لوگ جب کسٹم کے پلسراج سے باہر نکلے تھے تو باہر فاروق ان کا منتظر تھا۔ وہ دوڑ کر آیا، راضی سے بغل گیر ہوا اور پھر کمر میں ٹہوکا مار کر پوچھا، یہ کون ہے یار؟ بھائی تمہاری بھابھی ہے؟ سچ مچ؟ ہاں ہاں، تو تم مسلمان ہو گئے؟ اس خاتون کو دیکھ کر کون کافر اس پر ایمان نہیں لائے گا؟ نیّر مسکرا کر اپنا سامان سنبھالنے لگی تھی تو ذرا ان سے دور ہو گئی، مگر اس کے کان ان کی گفتگو کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ نیّر نے سنا فاروق کہہ رہا تھا، یہ کسی اچھے خاندان کی لڑکی معلوم ہوتی ہے، اس کے ساتھ چھل فریب نہ کرنا۔ واہ رے میرے مجنوں، راضی ہنسا۔ اور دیکھو یار، اب تو ڈٹ کر کوئی اچھا سا کام شروع کر دے۔ اس آنکھ مچولی سے جب تک تو انسان نہیں بنے گا میں تجھ سے نہیں ملوں گا۔ مجھے معلوم ہے تو مجھ سے نہیں مل سکتا، تیری نوکری کی مجبوریاں ہیں۔ اچھا میرے ساتھ وعدہ کر، اس عورت کو ٹھیک ٹھاک رکھے گا۔
کیا تو ہمیشہ ناسے رہے گا یا کبھی دوست بھی بنے گا؟ میری دوستی تیرے کسی کام کی نہیں، اس لیے مجھے ناسے ہی رہنے دے۔ نیا نے سنا، پھر تو جنون کس منزل پر ہے؟ یار میری منزلوں کو تو کہاں سمجھے گا؟ تو ہر پڑاؤ پر ایک نیا ساتھی بدل لیتا ہے۔ راضی زور سے ہنسا۔ دیکھ یار میری پوزیشن خراب نہ کر، شام کی فلائٹ سے ہم لوگ کراچی جا رہے ہیں، اس لیے شام تک فاروق کے فلیٹ میں رہے تھے۔ فاروق نے انہیں ایک ہوٹل میں کھانا کھلایا تھا، بہت اچھی اچھی باتیں کی تھی۔ نیا اپنی زندگی میں بے شمار آدمیوں سے مل چکی تھی، مگر فاروق کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ شریف النفس انسان کسے کہتے ہیں۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے نیا کو صرف اس نظر سے دیکھا جس میں ماں اور بہن کا احترام ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے فاروق کے خوبصورت خیال کی طرح اس کے ذہن میں رہ گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ رخصت کے وقت فاروق نے اپنا فون نمبر نیا کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، بھابی مجھے صرف اس وقت فون کریں جب اس خبیث سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اس ایک فکر نے جیسے فاروق کا سارا کردار کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ دل میں ڈھیروں احترام لیے نیا اس سے رخصت ہو گئی تھی، مگر عجیب بات ہے کہ قدم قدم پر اسے راضی کی طرف سے تکلیفیں پہنچی تھیں، مگر اسے کبھی فاروق کا خیال نہیں آیا تھا۔ مگر آج حالات کے گھپ اندھیارے میں اچانک اسے فاروق کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنی پرانی ڈائری ڈھونڈی اور اس میں سے فاروق کا نمبر تلاش کیا۔ ڈائل گھمایا، خدا کی قدرت فاروق گھر پر ہی مل گیا۔ نیا نے اپنی ریزہ ریزہ آواز میں صرف اتنا کہا، فاروق بھائی مجھے اس وقت آپ کی اشد ضرورت ہے، کیا آپ کسی طرح آج کی فلائٹ سے کراچی آ سکتے ہیں؟ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو ضرور آ سکتا ہوں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ ارسلان احمد شیخ سلطان احمد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ امیر باپ نے زندگی ہر آسائش دی تھی، مگر اس کے حلال کمانے کا کوئی طریقہ نہیں سکھایا تھا۔ ارسلان احمد نے عیش و عشرت کے پالنے میں آنکھ کھولی اور سونے کے چمچے میں پہلا گھونٹ پیا، مگر اس پالنے کے حصول کا طریقہ کار کیا تھا اس گھر کی ماں بھی یہ نہیں جانتی تھی۔ دراصل ارسلان احمد کی پرورش میں ایک پیسہ بھی حلال کا نہیں لگا تھا۔ یوں دنیوی لحاظ سے اس کے باپ نے اسے یونیورسٹی تک اعلیٰ تعلیم دلائی تھی اور دنیا کے نشیب و فراز کی ہر بات سمجھائی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا دین و ایمان صرف پیسہ تھا، پیسہ ادھر سے ادھر کرنا اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور یہی کھیل وہ ارسلان کو سکھاتا رہا تھا۔ وہ اب تک سرکاری ملازم رہا، رشوت کی دیوی لکشمی بن کر ان کے گھر میں چھم چھم کرتی رہی۔ اس نے آسائش خانہ بنا رکھا تھا اپنے گھر میں، ملنے جلنے والوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ ذہین تھا مگر اپنی ذہانت کو وہ منفی کاموں میں صرف کرتا تھا۔ رشوت لینے کے سینکڑوں گروہ وضع تھے۔ 2 بار سرکاری ملازمت سے نکالا گیا، پھر اس نے پرائیویٹ فرموں میں کام شروع کر دیا۔ وہاں گھپلوں کا جلدی پتہ لگ جاتا ہے، اس لیے سلطان احمد نے اپنے عہدے دار دوستوں کی وساطت سے دواؤں کا لائسنس حاصل کیا اور ایک کمپنی کھول لی، مگر یہاں قسمت نے یاری نہ دکھائی اور وہ جلد ہی جعلی دوائیں فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار ہو گیا۔ کہتے ہیں 100 دن چور کے تو 1 دن بادشاہ کا، متقی لوگ اسی 1 دن سے ڈرتے ہیں۔ سلطان احمد کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ روز حساب وہی ہے جب تمہاری جیبوں میں روپوں کی جھنکار ہو، قیامت کے لمحات وہ ہیں جب تمہارے پاس آسودگی نہ ہو اور منکر و نکیر خود اپنا پیٹ ہے۔ توبہ کو وہ منافقت کہتا تھا، اس لیے خدا نے اس کو توبہ کی مہلت بھی نہیں دی۔ وہیں جیل کی کوٹری میں ہارٹ اٹیک ہوا اور فرش کے بستر پر لوٹ پوٹ ہو کر سلاخوں کے پیچھے وہ اپنا حساب بے باک کرنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جہاں اس نے وراثت میں بہت کچھ چھوڑا تھا، وہاں دولت کمانے کے کالے گر اور پیسے کی ہوس بھی ارسلان احمد کو دے گیا۔ بیٹے نے باپ سے اگر کچھ سیکھا تھا تو وہ یہی روپے کی آنکھ مچولی کھیلنے کا کاروبار تھا۔ باپ کی وفات کے بعد کچھ عرصے کے لیے ارسلان احمد روپوش ہو گیا تھا، لیکن محنت کے بنا روپیہ کمانے کا جو گر اس نے اپنے باپ سے سیکھا تھا اس سے آگے نہیں جا سکا۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی سے درس عبرت نہیں سیکھا تھا، بلکہ وہ خود کو دنیا کے سامنے اپنے باپ سے زیادہ ہوشیار اور عیار ثابت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ باپ کے مقابلے میں زیادہ خوبرو، جوان اور تعلیم یافتہ تھا، نئے تجربات حاصل کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ اس کے آگے دنیا وسیع میدان کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ان سیاحتوں پر اتنی دور تک چلا گیا کہ اپنا آپ بھول گیا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح نت نئے کاروبار کرنے لگا۔ ہر کاروبار کے ساتھ وہ اپنا نام بھی بدل لیتا تھا۔ پہلے ارسلان احمد شیخ تھا، پھر اے شرازی ہوا۔ اس کے ایک پاسپورٹ پر احمد فرازی لکھا ہوا تھا۔ اس بار جب وہ امریکہ سے واپس آیا تو اس کی جیب میں رازی کا پاسپورٹ تھا، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس مختلف ناموں کے پاسپورٹ تھے۔ قدرت نے ہمت اور ذہانت بڑی فیاضی سے دی تھی اور دونوں کا وہ غلط استعمال کر رہا تھا۔ باتوں کے طبقے میں وہ بہت زیادہ ہر دل عزیز تھا۔ دوسرے لفظوں میں اسے ہر شخص کو باتوں میں شیشے میں اتارنے کا ملکہ حاصل تھا۔ وہ اڑتی چڑیا کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیتا اور مطلب براری کے بعد انہیں رہا کر دیتا تھا۔ زیادہ تر وہ ان عورتوں کو قریب آنے دیتا تھا جو اس کے کام آ سکتی ہوں۔ حصول زر کا ذریعہ عموماً عورت ہی کو بناتا تھا اور انہی عورتوں پر لٹا دیتا تھا۔ ایک بار ارسلان احمد
پر بہت مشکل وقت آن پڑا تھا اور اس نے خانم کے ہاں ملازمت کر لی تھی۔ خانم نے اسے سہارا دیا تھا، گو وہ خانم کا مداح تھا، مگر خانم محبت اور کاروبار میں فرق خوب جانتی تھی۔ جب ارسلان احمد اس کے لیے خطرہ بننے لگا تو اس نے اپنی بڑی خوبصورتی سے اسے الگ کر دیا۔ وہ ملک سے باہر چلا گیا، وہاں بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ بہت دنوں بعد ایک دن وہ خانم سے آ ملا تو وہاں اسے نیا نظر آ گئی۔ زندگی کی تمام تر ٹھوکروں کے باوجود نیا میں ایک ایسا نور تھا جو معصومیت اور طہارت کا مظہر ہوتا ہے۔ اسے نیا ان تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین لگی جو اب تک اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا عشق باز پھر اٹھا اور پھر ایسی حسین لڑکی سے بہت زیادہ مفاد حاصل کرنے کی امید تھی۔ اس نے خانم سے نیا کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر دی تھی۔ گو خانم نے اسے بتا دیا تھا کہ نیا جیسی لڑکیاں زمانے کو چیلنج کر کے گھروں سے باہر نکل آتی ہیں اور بظاہر ماڈرن دکھائی دیتی ہیں، مگر ان کا فرسودہ ماحول اور دیرینہ روایات ان کے اندر سے کبھی نہیں نکلتی۔ لیکن راضی عورت کو معصومیت کو جل دینا خوب جانتا تھا۔ اسے ایسی ہی ایک لڑکی کی ضرورت تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زندگی کے آسمان سے جو شریف لڑکیاں ٹوٹ کر خاک پر گر جاتی ہیں، انہیں ہمیشہ سہاروں کی تلاش رہتی ہے اور آخری سمجھوتا وہ شادی کے نام پر کرتی ہیں۔ اس لیے ارسلان احمد راضی نے ایک عاشق و صادق کا روپ دھارا، اپنی وجاہت کو وسیلہ بنایا اور زبان و صورت کی تمام تر خوبصورتیاں لے کر نیا کی زندگی میں داخل ہو گیا۔ نیا نے بہت آدمی دیکھے تھے، وہ اس وقت کٹی ہوئی پتنگ تھی، اور کٹی ہوئی پتنگ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اتنی زیادہ منتظر نگاہوں اور پھیلے ہوئے ہاتھوں میں سے کس کی ہتھیلیوں پر گرنا ہے۔ وہ ڈولتے ڈولتے تھک گئی تھی، ڈر رہی تھی کہیں چوراہے کے گندے نالے میں نہ گر جائے، اس لیے ارسلان کے پھیلے ہوئے معطر مضبوط ہاتھوں میں آ گری۔ شادی کے لیے آمادہ کر لینا تو ارسلان احمد راضی کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر نیا تو جیسے اس پیشکش کی منتظر ہی تھی۔ جتنی جلدی ارسلان احمد راضی لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیتا تھا، اتنی ہی جلدی آزاد بھی کر دیتا تھا۔ زیادہ دن تک وہ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، مطلب نکالا اور چھٹی دے دیتا۔ نیا سے وہ پہلے اسی طرح 4 لڑکیوں سے شادیاں کر کے ان کو چھوڑ چکا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ لڑکی اس کے ڈھب کی نہ ہوتی تو اسے جلد آزاد کر دیتا تھا۔ نیا بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی۔ گو معصوم تھی، فریب کو نہیں پہچانتی تھی، مگر اپنے عقائد میں لوہا تھی اور اخلاقیات میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ارسلان احمد راضی نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لیا، وہ اس کے ٹائپ کی نہ بن سکی، تو اس نے اسے اذیتیں دینا شروع کر دیں تاکہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے، مگر نیا کہاں جاتی۔ تب راضی کو اپنے کاروبار کے لیے نگینہ کا بندوبست کرنا پڑا۔ نگینہ کراچی کی بہت مشہور و معروف سوسائٹی گرل تھی، دیکھنے میں اتنی حسین نہیں تھی مگر بہت طرار تھی۔ وہ راضی کے اشارے کنایہ خوب سمجھتی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ ارسلان احمد راضی کے دفتر میں اس کی سیکرٹری بنی بیٹھی تھی، جس بات کا نیا کو علم نہیں تھا، وہ کل کے اخبار نے بتائی تھی۔ کل کا اخبار اس کے آگے کھلا پڑا تھا اور جلی حروف میں ایک خبر اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ راضی نام کے ایک آدمی اور اس کی بیوی نگینہ راضی کو چرس اسمگل کرنے کے جرم میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ارسلان احمد راضی یا اے راضی ایک عادی مجرم تھا اور زیادہ تر اپنے بیوی کے سیاہ کوٹ کے ذریعے اسمگلنگ کرتا تھا۔ کسی اور کی نشاندہی پر کوٹ ادھیڑ کر دیکھا گیا تو اس میں چرس برآمد ہوئی۔ دونوں میاں بیوی کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے ہیں اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ نیا کے آنسو تھمنے نہ دیتے تھے۔ رونے کا وقت نہیں ہے بھائی، فاروق نے بڑی شائستگی سے کہا۔ جلدی سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ جانتی ہیں کہ پوچھ گچھ والی پارٹی یہاں بھی آئے گی۔ میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ ان معاملوں سے بالکل لا تعلق اور لا علم ہیں، اور آپ کا نام تمام اخبارات کی زینت نہیں بننا چاہیے۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے اپنا دامن بچا لیں، میں آپ کی ہر قسم کی امداد کروں گا۔ نیا تو سدا بھنور میں رہی، نیا تو سدا ہچکولے کھاتی رہی، نیا تو ڈوب کیوں نہیں جاتی۔ نیا نے ہچکیاں لیتے لیتے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ سچائی موئے سفید آئے ہیں بعد از شباب، دیکھو دیتی ہے زندگانی منہ پر جواب، دیکھو۔ نیا نے جھک کر آئینہ دیکھا تو بے اختیار اسے ایک پرانا شعر یاد آ گیا۔ اس نے بالوں میں ہاتھی دانت کے دستے والا سفید کنگھا تھام رکھا تھا اور آئینے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی۔ نہیں، بال سنوار نہیں رہی تھی بلکہ اپنے بالوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس عمر میں سنوارنا کم اور چھپانا زیادہ ہوتا ہے۔ کنگھے کے دانوں میں کچھ جو الٹا پلٹا تو اندر چھپے ہوئے سفید بال مسکرانے لگے، کچھ ادھر کچھ ادھر، اور کوئی بھی قطار ایسی نہ تھی جس میں سے کسی سفید بال نے سر نہ اٹھایا ہو۔ اوفو، قدرت کا یہ ظلم۔ نیا نے ٹھنڈی سانس چھوڑی۔ جب پہل اس نے اچانک اپنے سر میں سفید بال دیکھا تھا تو اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ عورت کا فلسفہ بھی عجیب ہے۔ جب کسی مرد کے ساتھ تعلق باندھ لیتی ہے، جاہل ساس کے ظلم برداشت کر لیتی ہے، باپ کی بیجا سختیاں سہ لیتی ہے، مگر سر میں سفید بال دیکھ کر ڈر جاتی ہے
کہ اس کے لیے موت سے بڑا خوف ڈھلتی عمر کا خوف ہے، کیونکہ عورت کے پاس صرف ایک یہی تو چالو سکہ ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ یہ سکہ دھندلا ہو کر کھوٹا نظر آئے۔ سفید بال بڑھاپے کا پہلا سگنل ہے، تب وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ ارد گرد کی ساری روشنیاں بجھ جائیں گی اور یہ مرد جو فطرتاً نہ ہے پھر سے اڑ جائے گا۔ یہ اس سے بھی عجیب بات ہے کہ عورت کو جوانی اور خوبصورتی کا احساس بھی مرد ہی دلاتے ہیں، اور جب سڑک پر جاتی ہوئی کسی عورت کو مڑ مڑ کر نہیں دیکھتے تو اس سے خود بخود احساس ہو جاتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو چکی ہے۔ اور یہی مرحلہ عورت کی زندگی کا کٹھن ترین مرحلہ ہوتا ہے، جسے قبول کرنا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے چہرہ ہی دغا دیتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان حسین عورت کو ہوتا ہے۔ ہر کس و ناقص کی نگاہیں اور زبان اس بات کا سرعام اعلان کرتے ہیں، ہائے تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اتنی خوبصورت تھی۔ حقیقت میں ملنے جلنے والے بھی اپنے جنم جنم کے بدلے لے لیتے ہیں کہ کبھی حسین تھی تو کیا اب تو ڈھل رہی ہو۔ ہاں، بیہاتہ عورت گھر بار اور بچوں والی جو جھریوں کے جزیرے میں داخل ہوتی ہے بھاری بھرکم ہوتی جاتی ہے، اولاد اور شوہر پر اس کا حق زیادہ ہوتا جاتا ہے، مگر نیا کے پاس ایسا کوئی آسرا نہیں تھا۔ وہ کل بھی تنہا عورت تھی اور آج بھی تنہا ہے۔ تنہا عورت کا شریک سفر اس کی جوانی اور اس کا حسن ہوتا ہے۔ گو اس کے حسن اور جوانی کو ہر کوئی للچائی نظروں یا مشکوک نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر وہ ہر دم نظروں کے حالے میں رہتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے احساس بہت ہے، مگر تنہائی کا بڑھاپا قبر سے بھی زیادہ بھیانک لگتا ہے۔ نیا اس موڑ پر پہنچ کر رنجیدہ ضرور ہوئی تھی، مگر بوکھلائی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا اور ضرور آئے گا۔ وہ اس دن کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی، اس لیے جو ہی سفید بال ان کالی گھٹاؤں میں نمودار ہوئے اس نے انہیں چھپانے کی تدبیر کر لی۔ وہ زندگی کے اور بھی بہت سے رازوں کی طرح اپنے سفید بال بھی کسی کو نہ دکھانا چاہتی تھی۔ جوانی سے اب تک وہ اپنے بال رنگوا رہی تھی، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے ہوئے تھی، اور اس عمر میں بھی ایسی دکھائی دیتی کہ سڑک پر جاتے ہوئے آدمی کے قدم رک جاتے۔ نیا جب آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں کا اچھی طرح جائزہ لے چکی تو افسوس ہوا کہ ہر بار جب وہ بال رنگوانے جاتی ہے تو بال پہلے سے کچھ زیادہ سفید ہو جاتے ہیں۔ نیا نے کنگھا ہاتھ سے رکھ دیا، سر پر اسکارف باندھا اور کار کی چابیاں پکڑ کر نیچے اتر آئی۔ سیدھی ٹاپ ہیئر فیشن پر جا کر رکی۔ جب سے وہ راولپنڈی آ گئی تھی یہیں سے وہ چہرہ درست کروایا کرتی تھی۔ جو ہی وہ دکان میں داخل ہوئی کام کرنے والی لڑکیاں سب بھی کھڑی ہو گئیں اور پیشوائی کو بڑھیں۔ نیا نے مسکرا کر ان کا سلام کا جواب دیا اور پھر بڑے شاندار انداز میں وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی اور سگریٹ سلگھا کر اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ ایک لڑکی دوڑ کر آئی، اس نے نیا کے سر پر بندھا اسکارف کھول دیا، اس کے بال کنگھا کرنے لگی اور پھر دوسری لڑکی سیاہ پوش ایک پیالی میں گھول کر لے آئی۔ اس کو بھی ایک بڑا ایپرن پہنا دیا اور برش سے اس کے بال رنگنے لگی۔ بالوں کو اچھی طرح رنگ کے ان کی پگڑی بنا کر سر پر ہی لپیٹ دیا اور پھر دوڑ کر ناخن کاٹنے کا سامان اٹھا لی اور نیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ناخن سنوارنے لگی۔ اس کے بعد نیا کے ہاتھوں کی مساج کی اور ہاتھوں پر ایک خوشبودار لوشن لگا دیا۔ اس کے بعد اس نے نیا کے پاؤں ایک تپائی پر رکھ دیا اور بڑی مہارت سے پاؤں کے ناخن سنوارنے لگی۔ قدادم آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا حلیہ دیکھ رہی تھی اور سگریٹ کے کش پہ کش لگا رہی تھی۔ دھواں اس کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور پھر دھوئیں کے بیچوں بیچ اسے ایک چہرہ نمایاں طور پر نظر آنے لگا۔ خانم؟ نیا زیر لب مسکرائی۔ اس وقت وہ بالکل خانم کی طرح لگ رہی تھی یا اس کی طرح ہو گئی تھی، مگر اب وہ خانم سے زیادہ حسین تھی۔ پتہ نہیں خانم کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ یوں لگتا ہے ایسی عورتوں کو بڑھتی عمر کبھی شکست نہیں دے سکتی، مگر بالآخر وقت انہیں بھی نکیل ڈال ہی دیتا ہے۔ اس نے کبھی خانم کو اپنا آئیڈیل تو نہیں بنایا تھا، مگر پتہ نہیں کس طرح وہ رفتہ رفتہ اسی لائن پر چل پڑی تھی۔ نہیں، وہ خانم ہرگز نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، البتہ اس کا حلیہ ضرور خانم جیسا بن گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے گیسو جو بکھر کر دلوں کو ڈس لیتے تھے اب بالکل ہاتھ بھر کر رہ گئے تھے، جنہیں وہ رنگوا کر اسٹائل سے کٹوا دیتی تھی۔ مسلسل اکھاڑنے سے بھووں کے نیچے ماس سخت ہو گیا تھا، پپوٹوں پر ابھار آ گیا تھا۔ چہرہ اگرچہ ٹھیک تھا مگر اس پر کرختگی کی ایک لہر سی تھی۔ آنکھیں جاگتی تھی مگر فانوس نہ تھی کہ جس طرح فانوس سارے کمرے کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح حسین آنکھیں سارے چہرے پر اجالا بکھیر دیتی ہیں۔ اور پھر اس کے ہاتھ میں سگریٹ بھی تھا، وہ بار بار کش لگاتی اور خانم کی مانند راکھ ایشٹرے میں جھاڑ دیتی۔ یوں تو خانم بھی بے تحاشا سگریٹ پیا کرتی تھی، مگر یہ لت اسے خانم سے نہ لگی تھی، حالات کا تحفہ تھی۔ ایک بار منہ کو لگائی تو چھٹ نہ سکی۔ کبھی کبھی اپنے آپ سے انتقام لینے کو، اپنا جی جلانے کو دل چاہتا ہے۔ دکان کی ساری لڑکیاں اس کا اسی طرح احترام کرتی تھی جس طرح کبھی وہ خانم کا کیا کرتی
کرتی تھی۔ دکان میں بیٹھی ہر عورت اس کی شخصیت سے متاثر ہو جاتی۔ لڑکیوں کی نگاہوں میں ذوق و شوق دیکھ کر وہ ہنسا کرتی، نادانو تمہیں کیا معلوم کہ خود مختاری کے اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے عورت کو کیا کچھ گنوانا پڑتا ہے، اپنے عورت پن سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، پوری ایک زندگی کا سفر کانٹوں پر طے ہوتا ہے۔ نیا دکان میں بیٹھ کر بہت دلچسپ گفتگو کیا کرتی تھی اور سب لوگ پاگلوں کی طرح اسے تکا کرتے۔ 2 گھنٹے وہاں بیٹھ کر وہ خوب گل افشائی گفتار کے پھول کھلاتی رہی۔ جب بال سوکھ گئے تو دوسری لڑکی نے اسے سنک کے آگے بٹھا دیا اور اس کے بال دھو دیے۔ تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد جب نیا کلینک سے نکلی تو وہ تازہ دم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ بال بالکل نئے انداز سے سیٹ کروا لیے تھے، چہرے پر خوبصورت میک اپ، آنکھوں میں کاجل کی دو دھاری تلوار تھی، لمبے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی موٹر میں بیٹھ گئی، کار اسٹارٹ کر کے سڑک پر لائی تو اسے آج یاد آیا کہ آج سوموار ہے اور اس کے گھر میں ہفتے بھر کا سودا لینا ہے، اس لیے وہ مارکیٹ روانہ ہو گئی۔ مارکیٹ پہنچ کر اس نے عام بیگمات کی طرح گوشت، قیمہ، مرغیاں، پھل وغیرہ خریدے اور جا کر سبزی والے کی دکان پر کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ مختلف قسم کی سبزیوں کے بھاؤ تاؤ ہی کر رہی تھی کہ اسے احساس ہوا کہ دکان پر یا اس کے ارد گرد کھڑا ہوا ہر شخص اسی کو دیکھ رہا ہے۔ وہاں کچھ بیگمات بھی کھڑی تھی، مرد بھی سودا لے رہے تھے، مگر نیا کے آنے سے ان کا ماحول ہی بدل گیا تھا۔ سلیقے سے میک اپ کرنے کے بعد نیا اپنی عمر سے بہت چھوٹی دکھائی دیتی تھی۔ 10 کلو پیاز تو دو بھائی، نیا نے دکاندار سے کہا، اور پچھلی دفعہ جو تم نے لہسن دیا تھا تو وہ تو اندر سے سوکھا نکلا تھا، اب چن کر دینا۔ نہیں بی بی جی، دکاندار بولا، آپ سے کبھی گھپلا نہیں ہو سکتا، غلطی سے چلا گیا ہوگا، آپ واپس لے آئیں جی۔ ہاں 10 روپے کے لہسن کے لیے میں 50 روپے کا پیٹرول پھونکتی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، دکاندار ہنسنے لگا اور پیاز چن چن کر ترازو میں ڈالنے لگا۔ اچھا پیاز دھیان سے تولو، نیا نے کہا، اور پیاز اتنے مہنگے کیوں ہیں اس دفعہ؟ مہنگے تو یہ نہیں ہیں بیگم صاحبہ، وہ پیاز ٹوکری میں ڈالتے ہوئے کہا، اس بار تو پیاز ہم نے باہر بھیجے ہی نہیں ہے، پچھلے سال باہر بھجوانے شروع کر دیے تھے تو پیاز 8 روپے کلو تک فروخت ہوئے تھے، اب تو جی صرف 3 روپے کلو بک رہے ہیں، آپ ہی اندازہ کر لیں جی، پچھلے مہینے تو تم نے 2.5 روپے کلو دیے تھے، اب کیا ہوا ہے؟ نیا نے پوچھا۔ دام چڑھ گئے ہیں جی، آپ یہ ریٹ لسٹ چیک کر لیں۔ اس نے سامنے لگے ہوئے ایک کاغذ کی طرف اشارہ کیا جس پر انتہائی بدخطی سے سبزیوں کے ریٹ لکھے ہوئے تھے۔ یہ اس مہینے کی لسٹ ہے جی، یہ آپ ہمارا ہر سودا اس لسٹ سے ملا لیا کریں، اب تو جی لسٹ کے بغیر ہم ایک تنکا بھی نہیں بیچتے۔ ہاں یہی تم لوگوں کا علاج ہے، ڈنڈے لگتے رہیں تو تم ٹھیک رہتے ہو۔ اجی ہم تو تابعدار ہیں جی، سبزی والا ترازو پکڑ کر بولا، آپ کو منڈیوں کے بھاؤ کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہے بیگم صاحبہ، وہاں سے مال مہنگا آتا ہے، ہم تو جی چھوٹے دکاندار ہیں، پرچون فروش ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے، ادھر سے مال مہنگا ملتا ہے، ادھر گاہک ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھا، نیا ضد ہو کر بولی، لہسن تولا ہے یا نہیں تم نے؟ کہیں باتوں میں پھر سوکھا سڑا لہسن تو نہ تول دینا۔ نہیں جی آپ خود چن لیں۔ وہ جلدی جلدی موٹا موٹا لہسن چننے لگا۔ اب یہی دیکھیں جی، پچھلے سال سارا مالٹا باہر بھجوا دیا گیا تھا تو اپنے ملک میں مالٹا اور کینو مہنگا ہو گیا تھا۔ بیگم صاحب جی یہ غریب ملک ہے، یہاں مالٹا اور کیلا بھی ایک پھل ہے جسے ہم ہر غریب کھا سکتا ہے، پچھلے سال تو غریب لوگ مالٹے کو بھی ترس گئے تھے۔ اسی طرح پیاز ہے، غریب آدمی پیاز کے ساتھ روٹی کھاتا ہے اور جی ہماری تو کوئی ہانڈی پیاز اور لہسن کے بغیر نہیں بن سکتی۔ ایسی چیزوں سے زر مبادلہ کمانے کا کیا فائدہ جس پر ہمارے ملک کے غریب لوگوں کی زندگی کا انحصار ہے جی۔ نیا سبزی فروش کی بات سن کر چونک گئی، کتنی گہری بات کہہ دی تھی اس ناخواندہ آدمی نے، واقعی اب لوگوں میں کافی شعور پیدا ہو گیا ہے۔ نیا اب سوچ رہی تھی کہ پہلو سے اسے سرگوشیوں کی آواز آئی، اس نے نظر اٹھائے بغیر کان ادھر لگا دیے، شاید 2 خواتین نیا کے بارے میں تبادلہ خیالات کر رہی تھی۔ نیا ہے، ایک نے کہا، وہی، پھر دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑی، کمبخت ہر نئے دن نیا جوبن ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو جوان رکھنے کے طریقے جو آتے ہیں اسے، ایسی عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، بوڑھے ہونے کے لیے ہم جو ہیں۔ ہاں پہلی والی کو ہاں ذرا لمبا کر کے بولنا پڑا، شریف عورت پر بڑھاپا بھی جلدی آ جاتا ہے۔ پھر وہی خاتون انتہائی دردناک آواز میں اپنی اندرونی بیماریوں کے بارے میں سیر حاصل تبصرہ کرنے لگی۔ ان کا موضوع بدلتا دیکھ کر نیا نے آہستہ آہستہ ان کی طرف رخ کیا اور نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ان دونوں سے واقف تھی، اس کی شاپ پر یہ دونوں آیا کرتی تھیں۔ انہوں نے بھی نیا کو اپنی طرف دیکھتے دیکھ لیا، خندہ پیشانی سے مسکرائی، ایک بڑے جوش و خروش سے بولی، ہیلو نیا، کیا حال ہے؟ اچھی ہوں، نیا نے مسکرا کر کہا۔ ہائے آج تو آپ بے حد اسمارٹ لگ رہی ہیں، ابھی ہم آپ ہی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ دن بدن آپ حسین ہوتی جا رہی ہیں۔ جی وہ گفتگو میں نے سن لی تھی، نیا نے دل میں کہا، آپ تو سراپا بہار ہیں خدا کی قسم، دوسری بولی۔
शुक्रिया, नैया ने बेदिली से जवाब दिया और इनकी मुनाफिकत के बारे में सोचने लगी। इतने में दूसरी तरफ से एक आदमी ने हेलो कहा तो नैया इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। ओह यज़दानी साहब, आज आप टोकरी उठाए चले आ रहे हैं। बस क्या करें, नौकरी जो हुई। बेगम यज़दानी कहाँ है? आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है और घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैंने सोचा सौदा सलफ ला दूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? किसी रोज़ आएंगे आपकी तरफ, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आपको बहुत दिनों बाद देखा है। आज आप कैसे निकल आई? कभी कभार जब फुर्सत मिल जाए तो सौदा लेने आ जाती हूँ। हाँ, वो हंसकर बोले, अब ख़वातीन के काम बढ़ गए हैं। एक ज़माना था, नैया बोली, जब ख़वातीन मज़े से घर बैठा करती थी। सारा सौदा सल्फ मर्द ला कर देते थे, हत्ता के जूते भी पसंद करवाने के लिए घरों में भेज दिए जाते थे और कपड़ों के थान भी। लेकिन अब दुनिया भर की काम औरतें करती हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, सौदा सल्फ लाती हैं, घर का खाना पकाती हैं, मेहमानों की तवाज़ो करती हैं, बिजली और पानी के बिल बैंकों में जमा करवाती हैं, टीवी के लाइसेंस बनवाती हैं, जायदाद का हिसाब किताब रखती हैं, हत्ता के कारोबार भी करती हैं। हाँ जी, ऐसा तो है, यज़दानी साहब ने सर झुकाकर एतराफ़ किया। लेकिन मर्द अब भी इनसे खुश नहीं हैं। असल में यज़दानी साहब ने सिगरेट सुलगाया और एक लम्हे के लिए रुक कर कहने लगे, ये सारे बोझ औरत ने खुशी खुशी खुद उठाए हैं। वो चाहती थी कि इस पर एतमाद किया जाए, सो मर्दों ने भी बहुत सी जिम्मेदारी इस पर लाद दी। आप जानती हैं, अपना बोझ हल्का होता नजर आए तो मर्द या औरत दोनों ही खुदगर्ज बन जाते हैं। और फिर पढ़ी लिखी बीवी का और क्या मसरफ है। कुछ सुना? सब ने, नैया ने वहाँ खड़ी औरतों को मुखातिब कर कहा। ये होता है, अच्छी बीवी का मसरफ है कि बाजार से गोश्त तरकारी लाया करे। इस पर सब हंसने लगी। इन जिम्मेदारियों के आड़ लेकर यूरोप में औरत इतनी आगे निकल आई है क्या अब सब उसे अंदर धकेलने की फिक्र में है? नैया ने कहा। क्या सच? एक औरत बोली। हाँ, अब वहाँ मुबाहिसे और मनाजरे हो रहे हैं कि इस औरत को किस तरह घर के अंदर भेजा जाए, क्योंकि इसके बाहर आ जाने से घर का तवाज़ुन जो बिगड़ गया है। वहाँ के दानिशमंद ये मसला हल कर रहे हैं। असल में वहाँ के दानिशमंद पहले एक मसला खड़ा कर देते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी से हल करने में सर्फ कर देते हैं, किसी ने कहा और इस पर सब हंसने लगे। इतने में कुछ और ख़वातीन और हज़रात भी सौदा लेने चले आए थे। सब्ज़ी की दुकान पर आज़ादी औरत के बारे में अच्छा खासा मुज़ाकरा होने लगा और फिर बात औरत से शुरू होकर दूसरे मौजू पर आ गई। तब एक खातून ने कहा, क्या करें जी, नौकर सौदे में से पैसे बचा लेते हैं। अब इतनी महंगाई में हमसे बर्दाश्त नहीं होता और फिर पैसे रखने के अलावा सौदा भी नाकिस ले जाते हैं। इसीलिए अब हमें अपना आराम दज करके यहाँ आना पड़ता है, वरना इन गंदी मार्केटों में कब हम खुशी से आते हैं। एक और खातून बोली, लोग रोते हैं कि गोश्त महंगा हो गया। क्यों ना हो गोश्त महंगा, अब तो हर घर में गोश्त पकता है। पहले लोग दालें और सब्जियाँ ज़्यादा खाते थे, मगर अब हमसे पूछिए कि दालें और सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई हैं। 10 रुपए की सब्ज़ी पकानी है तो 20 रुपए का गोश्त क्यों ना पका लें। एक बूढ़ी खातून ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। पहले जिस घर में पाव गोश्त जाता था वहाँ 2 किलो गोश्त जाता है। बीबी जी, सब्ज़ी वाले ने दखलो माकुलात करके इनको याद दिलाया कि वो सब्ज़ी खरीदने आए हैं और ये गाहकी का वक्त है। कुछ औरतों ने वक्फे को गनीमत जाना और आगे बढ़कर अपना अपना सौदा बताया। सब्ज़ी वाले के हाथ तेज़ी से शलजम, टमाटर, गोभी और मटर पर चलने लगे। हाँ भाई, ये पेट्रोल कहाँ जाकर ठहरेगा? एक साहब ने नैया को पुरशौक निगाहों से देखकर अपने साथी से सवाल किया। कुछ पता नहीं साहब, इस आदमी ने अपने बालों में हाथ फेरा और कनखियों से नैया की जानिब देखा। वैसे हमारे जैसे गरीब मुल्क के लिए इतना महंगा पेट्रोल ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गज़ब खुदा का, एक मामूर सी खातून बोली। आपने कभी इस बात पर भी तवज्जो दी है कि मुल्क में मोटरें कितनी आ गई हैं? हर मॉडल और हर मुल्क की मोटर यहाँ नज़र आती है। जिसको देखो मोटर लिए फिरता है। अब तो मोटर के बगैर कोई जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। एक गरीब मुल्क में मोटरों की इतनी दरामद। मोटर तो दरअसल ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हो गई है। वही आदमी बोला, ज़रा देखें तो शहर कितने वसी हो गए हैं। थोड़े फासले के लिए लोग साइकिल भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मुल्क की सनत को भी फ़रोग मिले। हॉलैंड जैसे मुल्क में लोगों की दिलपसंद और सस्ती सवारी अब तक साइकिल ही है, जबकि हमारे यहाँ साइकिल पर सफ़र करना मायूब समझा जाता है। नैया ने कहा। एक तरहदार बेगम अभी अभी आकर महफिल में शामिल हुई। सारी बात सुनकर बोली, असल में हम लोग को पैदल चलने की आदत बिल्कुल भी नहीं रही। मैं हाल ही में अमेरिका से वापस आई हूँ और यूरोप का भी चक्कर लगा आई हूँ। वहाँ ज़्यादातर लोग पैदल चलते हैं। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, अशा ज़रूरत के तहत ही अपने मोटरें इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन भी 2-4 मील पैदल चल लेने में कोई बुरी बात नहीं समझती और यहाँ तो लोग हमसाए के घर भी मोटर पर ही जाते हैं। नैया ने मुस्कुराकर इस खातून की तरफ देखा जो अभी अभी अमेरिका और यूरोप से होकर आई थी और बहुत शाइस्तगी से बोली, पैदल चलना वाकई बहुत अच्छी आदत है। पैदल चलने से सेहत भी अच्छी रहती है और जिस्म भी खूबसूरत हो जाता है। वहाँ की औरतें बेशक पैदल चलती हैं, मगर हमारे पैदल चलने में 2 कबाहतें हैं। सब ने नैया का चेहरा इस्तफामी अंदाज में देखा। एक तो ये कि हमारे यहाँ गर्मियों का मौसम तवील होता है और ये मौसम पैदल चलने की इजाज़त नहीं देता, जबकि अमेरिका और यूरोप में इतनी गर्मी नहीं होती। दूसरे, इनकी सड़कें पैदल चलने के लिए बहुत मौजू हैं। साफ़
ستھری ہیں اور کشادہ بھی۔ ہر شہری ٹریفک کے اصولوں کی پابندی اپنا فرض سمجھتا ہے، بلکہ پیدل چلنے والوں کے حقوق مقدم اور محترم گردانے جاتے ہیں۔ سڑک پر پیدل چلنے والے کو پہلا حق ملتا ہے، جب یہاں پہ صرف اور صرف زیادہ تر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، بلکہ ہر سوار من موجی بن کر نکلتا ہے۔ موٹروں والے تو یوں ہی بدنام ہیں، سڑکوں پر زیادہ تر ایکسیڈنٹ سائیکلوں، رکشوں اور ریڑھیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہر سواری والا آگے نکل جانا چاہتا ہے، اس جلد بازی سے خواہ وہ اگلے جہاں نہیں پہنچ جائیں۔ ہاں، ایک تیسری وجہ بھی ہے، نیا نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ عورتوں کو سڑک پر تحفظ حاصل نہیں۔ تحفظ؟ سب لوگوں نے جواب طلب نظروں سے نیا کی جانب دیکھا تو وہ اپنی بات کی وضاحت کے لیے بولی۔ وہاں دوسرے ملکوں میں دن رات مرد عورتیں سڑکوں پر ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں، کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ دائیں جانب جوان لڑکی جا رہی ہے یا لڑکا، مگر یہاں آپ خود ہی سوچئے کہ سڑک پر کوئی عورت جا رہی ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جس سے سارا زمانہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، فحش مذاق، بےہودہ آوازیں، بے معنی اشارے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اس بیچاری کا سیروں خون خشک ہو جاتا ہے یہ سوچتے سوچتے کہ آیا وہ بحفاظت گھر پہنچ سکے گی یا نہیں۔ اتنا ہی دیکھیے کہ کوئی حسین عورت کسی دکان پر کھڑی ہو جائے تو لوگ یوں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے میلہ لگا ہوا ہو۔ گو نیا نے رومانی میں ایک عام سا مشاہدہ بیان کیا تھا، مگر جیسے وہاں کھڑا ہوا ہر شخص چونک سا گیا۔ مردوں کو اپنا اپنا سودا یاد آنے لگا۔ نیا نے بھی اپنی سبزیاں تلوائیں، بل بنوایا، پیسے ادا کیے اور اپنی موٹر کی طرف بڑھی۔ سبزی والے نے سبزی کی ٹوکری پیچھے اس کی ڈگی میں رکھ دی۔ نیا نے چابی گھما کر کار کا دروازہ کھولا تو اسے آواز آئی۔ ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی، بڑی حرافہ ہے یہ نیا، دیکھا کس طرح ان مردوں کے منہ پر جوتا مار کے چلی گئی ہے، حالانکہ پہلے خود ہی مسکرا کر انہیں یہاں کھڑے ہونے کی ترغیب دی تھی۔ نیا زیر لب مسکرا کر موٹر میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، آج بہت دیر ہو گئی تھی۔ یوں ہی باتوں باتوں میں، حالانکہ آج اس سے جلدی گھر پہنچنا تھا، اس نے اپنی موٹر سٹارٹ کی اور اس کو یوں مین روڈ پر ڈالا جیسے تالاب کی سطح پر تیرتی ہوئی بطخوں میں سے ایک اور بطخ جا کر مل گئی ہو۔ نیا نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے سگریٹ نکال کر اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا، پھر کار لائٹر نکال کر سگریٹ سلگایا اور لمبا کش لے کر منہ سے دھواں چھوڑا۔ جگر خراش آہ کی طرح سارا دھواں کار میں پھیل گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے، مگر ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں میں سگریٹ سلگ رہا تھا اور اس کے دھواں یوں نکل رہا تھا جیسے انگلیوں کے درمیان اگربتی جل رہی ہو۔ کبھی وہ ہاتھ اٹھا کر وہ سگریٹ کا کش لگا لیتی اور پھر منہ سے دھوئیں کے مرغولے نکالتی سبک رفتاری سے موٹر چلانے لگی۔ جس طرح وہ مردانہ وار موٹر چلا رہی تھی، اسی طرح مردانہ وار سگریٹ پھونک رہی تھی۔ ادھر ادھر آتی جاتی کاروں میں بیٹھے لوگ اسے گھور رہے تھے۔ ابھی تک ہمارے ملک میں عورت کا سگریٹ پینا ایک عجوبہ سمجھا جاتا ہے، جانے کیوں سگریٹ پینے والی عورت کو دیکھ کر لوگ خود بخود اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ سگریٹ، تمباکو کو شراب سب کوٹھے کے لوازمات تھے اور لوگوں کا خیال ہے کہ اب وہ کوٹھوں سے اتر کر کوٹھیوں میں آ گئے ہیں۔ نیا کو بہت مزہ آ رہا تھا جب لوگ چونک چونک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ دیکھ تو ہے نا، اس نے ہنس کر سوچا، دکھانے کے لیے لوگ اپنا گھر بھی جلا لیتے ہیں، وہ تو صرف اپنا کلیجہ پھونک رہی تھی۔ مردوں کی نگاہوں میں دلچسپی تھی اور عورتوں کی نگاہوں میں بیزاری۔ یہاں نیا پھر ایک عورت کے فلسفے پر سوچنے لگی۔ مرد ہر اس عورت کے قریب جانا چاہتا ہے جس کے نام کے ساتھ بدنامیوں کے انگارے ہوں۔ پتہ نہیں یہ دریافت کا چکر ہے یا یافت کا۔ مرد بے حس ہوتا ہے، زبان جس کو برا کہتا ہے اسی عورت کی جانب وہ دوڑتا ہے۔ بس کسی عورت کو کوئی بدنامی کا داغ لگ جائے، وہی عورت مردوں کے لیے دلکشی کا مرقع بن جاتی ہے۔ اس عورت سے ایک بے نام سی نفرت اور ایک بے نام سا حسد کرتی ہیں عورتیں، شاید اس لیے کہ وہ عورت ان کے سر پر ایک خطرہ یا چیلنج بن کر منڈلاتی رہتی ہے۔ نیا کو اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا جب اسے ماڈلنگ کا شوق چرایا تھا۔ اوفو، وہ بھی شوق کی کیسی کیسی وادیاں پار کر کے یہاں پہنچی تھی۔ اب بھی مرد نیا کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتے تھے، اس سے گپ لگانا خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ تب نیا کو خانم کی باتیں یاد آتی تھی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ 40 سال کی عورت اپنی عقل کے سہارے زندگی لوٹ سکتی ہے۔ ابھی تک نیا ایک خطرہ بن کر سب کے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ مقدر کے آسمان پر پیچ کھا کر وہ ایک کٹی پتنگ بن چکی تھی جو خلا کی وادیوں سے دھیرے دھیرے پستی کی طرف آ رہی تھی، اور لوٹنے والے بے حد و بے حساب تھے۔ جب 20-30 پیسے کی پتنگ کٹ جاتی ہے تو سب منہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھنے لگتے ہیں کہ کس کی گود میں گرے گی یا کون سا ہاتھ اسے بڑھ کر اچک لے گا۔ وہ خواب پتنگ کتنی معمولی کیوں نہ ہو، لوٹ لینے کا الگ مزہ ہے اور اس مزے سے کوئی مرد بھی محروم نہیں رہنا چاہتا۔ نیا کو معلوم ہو چکا تھا کہ مرد کی فطرت کیا ہے۔ اپنی بیوی کے سوا ہر عورت اسے ایک انجانا جزیرہ نظر آتی ہے جس سے دریافت کرنے پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ نیا زیر لب مسکرائی۔ بہت سے مرد اس سے واقف تھے، سر بازار شناسائی کا اظہار کرتے تھے، ہیلو کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، گپ لگاتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ اگر نیا ذرا سا اشارہ کر دے تو بال بچے اور اپنی بیویاں چھوڑ کر اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں۔ نیا نے سگریٹ ختم کر کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور جھک کر موٹر
موٹر کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ 42 سالہ چہرہ خوب بنا ٹھنا ہوا تھا، کمان کی طرح ترشی ہوئی بھویں اور ان پر پینسل کی ہلکی لکیر، رخساروں پر گلو رنگ غازہ ابھرے ہوئے پپوٹوں کو ہلکا براؤن رنگ دے کر گہرے براؤن رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ رنگے ہوئے بالوں پر کرسٹن ڈائی کا چیک اسکارف لپٹا ہوا تھا، سارے چہرے پر ایک مناسب نکھار سا تھا۔ مغرب کا فلسفہ ہے کہ عورت جوں جوں بوڑھی ہوتی جائے شوخ رنگ کے کپڑے پہنے اور گہرا گہرا میک اپ کرے تاکہ دور سے جوان نظر آئے۔ نیا بھی دور سے جوان نظر آ رہی تھی۔ نیا نے جب اپنے گھر کے آگے موٹر کھڑی کی تو دور سے دیکھ لیا کہ اس کی دکان کھلی ہوئی تھی اور اس میں ایک گاہک بھی نظر آ رہے تھے۔ جولی نے حسب معمول دکان کھول لی تھی۔ دل ہی دل میں نیا نے جولی کی فرض شناسی کو سراہا۔ اس نے دکان کی ساری ذمہ داریاں آتے ہی سنبھال لی تھی اور بہت ہی دیانتدار اور محنتی لڑکی تھی۔ نیا پچھلی سیڑھیوں سے فلیٹ میں داخل ہوئی، نوکر کو آواز دے کر بلایا، وہ سارا سودا سلف لے کر اوپر چلا گیا۔ نیا نے آج کے کھانے کے بارے میں اسے سمجھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ گوشت کی تھیلیاں بنا کر ڈیپ فریزر میں رکھ دے، اور خود اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی اسی طرح ہر شے بکھری ہوئی تھی۔ اپنا کمرہ ٹھیک کرنے سے پہلے وہ دوسرے روم میں چلی گئی۔ موتی کا کمرہ بالکل صاف پڑا تھا، بستر پر بیڈ کور پڑا تھا، البتہ موتی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ملازم کو بلا کر پوچھا تو وہ بولا، چھوٹے صاحب ناشتہ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ نیا سیپ کے کمرے میں چلی آئی۔ سیپ ابھی تک تکیوں میں منہ دیے اوندھی لیٹی تھی، گویا سو رہی تھی۔ اف، کس قدر سست ہے یہ لڑکی، نیا نے دل میں سوچا۔ اس نے رضائی کھینچ کر سیپ کا منہ کھولا اور بولی، اٹھو بیٹا، دیکھو تو کتنا دن چڑھایا ہے۔ اوہ ممی، سیپ نے مچل کر پھر رضائی میں گھسنا چاہا۔ سونے بھی تو دیں، بہت سو لیں سیپی، اب اٹھو، ناشتہ وقت پر کیا کرو۔ اس طرح بار بار گھر کے ہر فرد کے لیے ناشتہ بنانا پڑے تو نوکر بیزار ہو جاتے ہیں۔ ممی چھٹیاں ہیں، بند آنکھوں میں سیپ کسمسائی۔ ہاں، مگر ضروری نہیں کہ ساری چھٹیاں صرف سو کر ہی برباد کر دی جائیں۔ جلدی اٹھو، پھر میں نے دکان پر بھی جانا ہے۔ اس مرتبہ نیا کے لہجے میں دھمکی کا عنصر تھا، اس لیے سیپ بیزار ہو کر اٹھ گئی اور پیر پٹکتی ہوئی غسل خانے میں چلی گئی۔ نیا نے آگے بڑھ کر سیپ کا بستر ٹھیک کیا، رضائی طے کر ایک طرف رکھی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر اپنا بستر ٹھیک کرنے لگی۔ چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی، اس نے خانساموں کو آواز دے کر چائے بنانے کا حکم دیا۔ اپنا کمرہ ٹھیک کر کے وہ صوفے پر نیم دراز ہو گئی اور سگریٹ سلگا کر دھیرے دھیرے کش لینے لگی۔ اس انداز میں آنکھیں بند کر کے جب وہ دھواں چھوڑا کرتی تھی تو ہمیشہ ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے لگتی تھی۔ ذہنی طور پر اس کا ماضی اس سے کبھی الگ نہیں ہوا تھا، مگر اس وقت وہ تمام تر سنجیدگی سے سیپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سیپ بڑی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار لڑکی تھی۔ یوں تو اس کی عمر ابھی 15 برس تھی، مگر 15 سال بھی جانچنے کے لیے کوئی خاص چھوٹی عمر نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نیا نے اسے کم سنی میں ہی ہاسٹل میں داخل کرا دیا تھا، لیکن موتی کو تو اس سے بھی چھوٹی عمر میں اس نے ہاسٹل بھیجا تھا۔ موتی اور طرح کا بچہ تھا، بچپن میں جتنا شریر اور ضدی تھا، بڑا ہو کر اتنا ہی سنجیدہ اور شرمیلا ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس نے کبھی موتی پر جائز سختی بھی نہیں کی تھی، کبھی پھول کی چھڑی سے نہ چھوا تھا، اونچی آواز میں پکارا بھی نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بڑا ہو کر جیالہ، بہادر اور مار دھاڑ سے بھرپور مرد نکلے، مگر موتی اس طرح جوان ہوا جیسے بچپن میں کھو گیا ہو، گمسم ہو گیا ہو۔ پچھلے سال موتی نے BCom کر لیا تھا اور اب نیا نے اسے لاہور بھیج دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بچے اپنے سے دور رکھے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے یہاں حالات کی کوئی پرچھائیاں بچوں پر پڑیں۔ بہت عرصے تک حالات غیر یقینی تھے، بہت عرصے تک نیا حالات سے لڑتی رہی تھی۔ وہ 3-4 سال کا عرصہ جو اس کے ساتھ گزرا تھا، اس کی ساری زندگی اس پر محیط ہو گیا تھا۔ اسی منحوس عرصے کو اپنی زندگی سے نکالتے نکالتے یہ دن آ گیا تھا۔ یوں راضی سے اس کا چھٹکارا تو بہت جلدی ہو گیا، وہ بھی فاروق کی وجہ سے۔ فاروق نے بڑے سلیقے سے اسے بہت سی بدمزگیوں، بدنامیوں اور بےہودگیوں سے بچا لیا تھا۔ اس نے طلاق لینے کا مشورہ دیا تھا اور راضی کو بھلا طلاق دینے میں کیا عذر ہو سکتا تھا جبکہ وہ جیل میں تھا۔ فاروق خود لندن گیا اور طلاق کے کاغذات پر دستخط کروا کر لایا تھا۔ پھر اس نے نیا اور بچوں کو اسلام آباد لا کر اپنے فلیٹ میں پناہ دی تھی اور ساری دنیا سے چھپا کر رکھا تھا تاکہ لوگوں کی اٹھتی ہوئی انگلیاں زہریلے تیروں کا کام نہ کریں۔ رفتہ رفتہ اس نے کراچی میں نیا کا گھر اور گھر کی ہر چیز فروخت کر دی تھی اور نیا سے پوچھا بھی تھا کہ اب کہاں سکونت اختیار کرنا چاہتی ہے۔ لاہور اس کی جنم بھومی تھی، اس کے خوابوں کو وہاں سے بنباز کاٹنے نکل آئی تھی۔ جب کراچی نے بھی سہارا نہ دیا تو انسانوں کے اس جنگل سے بھی اس نے منہ پھیر لیا۔ کچھ دنوں اسلام آباد رہی تو یہ اجنبی فضا اور ہمدردیوں سے لدے گونگے پہاڑ بہت اچھے لگنے لگے تھے، مگر اسلام آباد میں ٹھکانہ تلاش کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ چنانچہ بہت دنوں کی
دوڑ دھوپ کے بعد اس نے راولپنڈی کی ایک بڑی شاہراہ پر ایک کمرشل پلاٹ خرید لیا، جس کے نیچے اس نے بڑے بڑے شو روم بنا دیے تھے اور اوپر ایک 4 منزلہ عمارت کھڑی کر دی تھی۔ درمیان والے 3 فلیٹ اس نے کرائے پر دے دیے تھے اور سب سے اوپر والے فلیٹ میں خود رہتی تھی۔ اب زندگی گزارنے کا چلن ہی اور تھا، وہ نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اسلام آباد میں ملازمت کے چانسز بے شمار تھے، مگر اپنے کھوئے ہوئے ذہن کو مجتمع کر کے اس نے ایک بڑی سی بوتیک شاپ کھولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا زیادہ تر پیسہ اس بڑی عمارت پر لگ گیا تھا۔ دکان کے لیے اس نے اپنے قیمتی زیورات بیچ ڈالے، کچھ قرض بینک سے لے لیا، کیونکہ وہ جو کام بھی کرنا چاہتی تھی بڑے اعلیٰ پیمانے پر کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں میں نایاب بوتیک کے نام سے پنڈی میں ایک بہت بڑا اسٹور کھل گیا، جس میں لٹکے ہوئے دیدہ زیب، خوش رنگ اور جدید ملکی و غیر ملکی اسٹائل کے ملبوسات پنڈی و اسلام آباد کی تمام تر بگمات کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اس نے ایک اشتہاری کمپنی میں کام کیا تھا، اس لیے اسے اندازہ تھا کہ پبلسٹی کی کاروبار میں کیا اہمیت ہے۔ اس نے ٹی وی پر اور اخباروں میں اپنے اسٹور کے بڑے بڑے اشتہار چھپوا دیے تھے۔ وہ ٹھیکے پر کام نہیں کرواتی تھی، بلکہ درزی ملازم رکھ لیے تھے۔ نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی خواتین بھی اس کی دکان سے خریداری کرنا باعث فخر سمجھتی تھیں، اور شو روم کے ایک کونے میں ایک اسنیک بار بھی کھول لیا تھا تاکہ خریداروں کو مشروبات اور چائے وغیرہ کی سہولت رہے، اور دوسرے کمرے میں رسالوں اور کتابوں کا ایک اسٹال بنوا لیا تھا تاکہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا رخ دکان کی جانب رہے۔ ہر حصے میں تنخواہ دار ملازم رکھے تھے، وہ اچھی تنخواہ دیتی تھی تاکہ کام خوش اسلوبی سے انجام پاتا رہے۔ کچھ ہی عرصے میں یہ اسٹور اور شو روم خاص و عام کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ شو روم کا سارا کام نیا اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ شروع میں تو کوئی سیلز گرل رکھنے کی توفیق ہی نہیں تھی، پھر رفتہ رفتہ وہ عادی ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ دکان پر کپڑوں کا حساب کتاب جوڑ رہی تھی کہ ایک دبلی پتلی سانولی سی ڈری سہمی لڑکی اندر آ گئی تھی۔ فرمائیے، نیا نے کاروباری انداز میں کہا۔ میڈم میں۔ وہ لڑکی تھر تھر کانپنے لگی۔ ہاں، نیا نے نرمی سے پوچھا۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نیا کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی خریداری کے لیے نہیں آئی بلکہ کچھ مانگنے آئی ہے۔ آج کل نوجوان لڑکیاں اپنی نوجوانی کا کاسہ لیے من گھڑت قصے سنا کر سینکڑوں روپے ہتھیار لے جاتی ہیں، مگر نیا کو خواہ اس زرد سی لڑکی پر ترس آنے لگا۔ وہ اس کی بات سننے پر مجبور ہو گئی۔ وہ لڑکی خوفزدہ تھی اور ہونٹوں پر زبان بھی پھیرتی جا رہی تھی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے سب کچھ کہو، نیا نے کہا تو وہ ڈری سہمی لڑکی ایک اسٹول پر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نیا نے اس کی جھجک توڑنے کے لیے پوچھا۔ جولیا، وہ جلدی سے بولی۔ جولیا، کیا تم پڑھتی ہو؟ جی، کبھی پڑھتی تھی۔ اب کیا کرتی ہو؟ جی، در در کے تھکے کھاتی ہوں۔ کیوں؟ جواب دینے کے بجائے جولیا رونے لگی، مگر روتے روتے اسے خود ہی خیال آ گیا کہ وہ یہاں رونے دھونے نہیں آئی اور کسی کا وقت ضائع کرنا بھی مناسب بات نہیں۔ آج کل مصنوعی آنسوؤں کا رواج پڑ گیا ہے کہ لوگ اصلی آنسوؤں کی شناخت نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے آستین سے اپنا چہرہ صاف کیا اور بولی، میں صرف میٹرک تک پڑھی ہوں۔ میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا مگر تعلیم جاری نہ رکھ سکی۔ نرسنگ اسکول میں داخلہ لیا تو 2 مہینے بعد چھوڑ دینا پڑا۔ کیوں؟ بس جی، گھر کے کچھ حالات ہی ایسے ہیں۔ تمہاری ممی ہے؟ جی، اور ڈیڈی؟ اس پر وہ دوبارہ رونے لگی۔ نیا نے اسے ایک پیالی چائے پلائی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ کام بھی کرتی جاؤ اور مجھے اپنے متعلق بتاتی جاؤ، اس طرح وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ جولی فوراً کھڑی ہو گئی جیسے اشارے کی منتظر ہو۔ پھر نیا نے اس کی مدد سے تمام تر نئے کپڑے جو درزیوں کے ہاتھ سے سل کر آئے تھے ہینگروں میں لٹکا کر شوکیسوں میں سجا دیے، ان پر قیمتوں کے ٹیگ لگائے۔ جس طرح وہ جولی کو سمجھاتی رہی، جولی دوڑ دوڑ کر اسی طرح کام کرتی رہی، حتیٰ کہ جولی نے خود ہی شوکیسوں کے اندرونی شیشے بھی صاف کر دیے۔ کام کرتے وقت اس معصوم لڑکی کے چہرے پر ایسی روشنی عود کر آئی کہ نیا خواہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی، اور جب وہ کام ختم کر کے نیا کے نزدیک آئی تو اس کے چہرے پر وہی ویرانی اور وسوسے تھے۔ وہ یوں مایوسانہ انداز میں اس کے قریب آ بیٹھی جیسے زندگی کی ہر آس ٹوٹ گئی ہو۔ کیا خیال ہے جولی؟ نیا نے اچانک پوچھا۔ کیسا ہے یہ شو روم؟ بہت اچھا ہے، وہ بولی۔ میرے ساتھ کام کرو گی؟ جی میڈم۔ جولی نے آنکھیں پھاڑ کر بے یقینی سے نیا کی طرف دیکھا۔ میٹرک تک پڑھا ہے نا تم نے؟ بل وغیرہ تو بنا لو گی نا؟ جولی ابھی تک حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات سے آنکھیں پھاڑے نیا کو دیکھ رہی تھی۔ بس حساب کتاب لکھنا ہوگا، میرا خیال ہے تم یہ کام بخوبی انجام دے لو گی۔ میں 500 روپے ماہوار دوں گی۔ 500 روپے ماہوار؟ جولی جھرجھر رونے لگی۔ نیا جانتی تھی کہ ایسے موڑ پر یوں ہی رونا
رونا آ جاتا ہے۔ جب وہ اچھی طرح رو چکی تو اپنا گلا صاف کر کے بولی، میڈم آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ میں نوکری مانگنے آئی تھی؟ نیا نے سلگتا ہوا سگریٹ اپنے ہونٹوں میں دبا لیا اور دھوئیں کا مرغولا چھوڑ کر بولی، جولی یاد رکھو چہرے بولتے ہیں، اچھے اور نیک چہرے۔ شاید میں نے دنیا میں ایسا کام نہیں کیا مگر ایک ضرورت مند لڑکی کو خالی ہاتھ بھیجنے کا گناہ کبھی نہیں کر سکتی۔ او یسوع مسیح! جولی نے دل ہی دل میں آنکھیں بند کر کے اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنایا اور سوچنے لگی، یہ کتنی عظیم عورت ہے، کتنی بلند۔ سگریٹ منہ میں دبائے پورا ڈھب لیے پھنسے پھنسے کپڑوں والی یہ طرح دار عورت اس وقت جولی کو دنیا کی عظیم ترین عورت نظر آئی۔ جولی نے اسی وقت شو روم کا باقی کام کرنا شروع کر دیا۔ نیا اطمینان سے دور جا کر بیٹھی، حتیٰ کہ نئے گاہکوں کے ساتھ بھی جولی نہایت نرم لہجے میں باتیں کرنے لگی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ آ کر نیا سے ہدایات لیتی جاتی تھی۔ جولی نے اتنی سخت سردی میں صرف ایک سویٹر پہنا ہوا تھا اور چہرے سے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ سردی سے گھبرا نہیں رہی۔ نیا کو بیٹھے بیٹھے ایک دم کوئی ضروری کام یاد آ گیا۔ وہ کھڑی ہو کر بولی، جولی میں ذرا باہر جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی۔ جولی ایک دم گھبرا گئی بلکہ پیلی پڑ گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ نیا بولی، میڈم کیا میں شو روم میں اکیلی رہوں گی؟ یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں جولی، ارد گرد میرے ملازم ہی کام کر رہے ہیں۔ نہیں یہ بات نہیں میڈم، جولی رکتے رکتے کچھ کہنے والی تھی۔ یہ کمرشل ایریا ہے جولی، یہاں ہمہ وقت لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، خوب گہما گہمی ہے، تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی نہیں میڈم، پھر کیا بات ہے؟ یہ ساری دکان یوں کھلی ہے، یہ شوکیس آپ سب کھلا چھوڑے جا رہی ہیں۔ جولی کے سامنے آج ساری دوپہر کافی فروخت ہوئی تھی اور سارا کیش دراز والی سیف میں پڑا تھا۔ ارے تم جو ہو دکان میں، اور پھر میں ابھی تو آ جاؤں گی۔ میڈم آپ مجھ پر اعتبار کریں گی؟ ہاں ہاں، نیا نے کہا، مسلمان کو مسلمان پر اعتبار کرنا چاہیے، مگر میں تو کرسچن ہوں پگلی۔ نیا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور ہنس کر بولی، ارے چہرے پر مریم کا سا تقدس ہے جولی، اور تم کیا جانو ہم اپنے لوگوں پر اعتبار پورا کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے کسی سے پوچھ گچھ کیے بغیر تمہیں یہاں نوکری پر رکھ لیا۔ جب 1 گھنٹے کے بعد وہ واپس آئی تو جولی خاصا رو چکی تھی۔ آج جانے کیوں جولی کو رونا آ رہا تھا، آج کا دن بھی عجیب تھا۔ وہ گھر سے رو کر نکلی تھی اور یہ کہہ کر آئی تھی کہ آج میرے نصیب کا دروازہ کھول دو ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ پھر یہ کیسے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ وہ دکان میں گاہک بھی بہت آئے تھے اور اس نے سارے نوٹ اپنے سنبھال کر سیف میں رکھ لیے تھے۔ شام کو دکان بند کرنے سے پہلے اس نے نیا کے آگے رکھ دیا اور بولی، میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، دوسری شادی بھی ایک مجبوری ہی ہے، جوان عورت کو ہمیشہ سہارے کی ضرورت رہتی ہے۔ میرے پاپا اسکوٹر حادثے میں فوت ہو گئے تھے، ان کا نام تھا جوزف جمیل۔ پھر میری ممی نے اسپتال میں نوکری کر لی۔ ہاں، میری ممی کی ملاقات غلام ربانی سے ہوئی۔ اس وقت تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بیٹی بنا کر رکھیں گے اور میرے سب اخراجات برداشت کریں گے، مگر اب انہوں نے میری ممی کو نوکری چھڑوا کر اپنے گھر بٹھا لیا ہے اور میری کفالت سے انکار کر دیا ہے، بلکہ ممی پر زور ڈال رہے ہیں کہ مجھے مزید پڑھانے کے بجائے کسی ایک اپنے آوارہ بھانجے سے میری شادی کر دیں۔ میری ممی یہ بات نہیں مانتی۔ گھر پر آئے دن ہمارے لڑائیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ ہوتی ہے، بعد میں ممی بھی اپنا غصہ مجھ پر نکالتی ہے۔ میری ممی کے 3 اور بچے ہیں تو اس لیے وہ پاپا کو نہیں چھوڑ سکتی، اور میں کہاں جاؤں؟ دیکھو جولی، نیا نے اسے درمیان میں ٹوکا، اب تم میرے پاس آ گئی ہو نا، کچھ دن اس اسٹور میں رہ کر دیکھو، پھر اپنی ممی کو میرے پاس لانا، اگر گھر کے حالات زیادہ خراب ہو گئے تو میرے پاس آ جانا، میرے پاس تمہارے لیے جگہ ہے، الگ رہنا، تنخواہ لینا اور اپنی تعلیم بھی مکمل کر لینا۔ صبح سے لے کر یہاں شو روم میں بیٹھ جایا کرو، جب کوئی گاہک نہیں ہو تو اس وقت پڑھ لیا کرو، یہاں کھڑے کھڑے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس شام جولی جب گھر جانے لگی تو اس کے چہرے پر ایسا اجالا تھا جیسے کسی نے اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھ دیا ہو۔ دنوں میں بات نہیں گئی۔ دوسرے ہی دن جولی کی ماں اس کے ساتھ آ گئی اور جولی کا ہاتھ نیا کے ہاتھ میں دے کر اس سے کہا، میڈم میں ماں ہو کر جولی کو جو کچھ نہیں دے سکی وہ آپ نے دے دیا، اسے اپنے پاس رکھیں، آج سے جولی خود مختار رہے گی، اس کی تنخواہ میں سے 1 بھی روپیہ میرے لیے حرام ہے۔ پھر وہ جولی کی طرف دیکھ کر بولی، جولی، محسن کا درجہ ماں سے زیادہ ہوتا ہے، بس اس بات کو یاد رکھنا، جس زندگی میں اندھیرے چھا جائیں تو میڈم سے روشنی مانگنا، اور ہاں، جب تمہارا شادی کرنے کا ارادہ ہو تو شادی کر لینا، مجھے یقین ہے کہ میڈم کی چھاؤں میں رہ کر تم کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ جولی کی ماں کی یہ بات سن کر بنی سوری نیا کی پلکوں کے سائبان ٹوٹ گئے۔ آنکھیں چھپانے کے لیے وہ اچانک اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ خود اجالوں کو جو ترستے ہیں روشنی کے نقیب ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے جولی نیا کے پاس آ گئی۔ نیا سب سے اوپر والے فلیٹ میں رہتی تھی۔ سکون اور خاموشی کے لیے اس نے اپنے لیے وہی فلیٹ
چوز کیا تھا۔ اس کی سیڑھیوں کے نیچے نیا نے اپنا ایک کمرہ مہمان خانے کے طور پر بنوا لیا تھا اور ایک غسل خانہ اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بھی تھا۔ یہ کمرہ اس نے جولی کو دے دیا۔ جولی کو ہر قسم کی آزادی تھی، وہ اپنے گھر کی طرح آزادانہ رہتی، خود پکاتی اور خود کھاتی تھی۔ ایک عجیب بات بھی تھی، جولی صرف اتوار اور جمعے کے روز باہر جاتی تھی، اتوار کو چرچ جاتی تھی اور نیا نے اس سے کہا تھا کہ وہ خود مختار ہے، آزاد ہے، جہاں جی چاہے چلی جائے۔ مگر گزشتہ 6 سالوں سے جولی نے اپنا طریقہ کار نہیں بدلا تھا۔ یوں جولی کے آ جانے سے نیا کو بڑا سہارا ملا تھا۔ تہوار کے دنوں میں جب شو روم پہ کپڑوں کے انبار لگ جاتے اور لوگوں کا رش ہوتا تو دونوں رات گئے تک بیٹھی حساب کتاب جوڑا کرتی۔ نیا نت نئے ملبوسات ڈیزائن کرتی اور اس کام میں جولی اس کی مدد کرتی۔ عید کا سارا دن جولی نیا کے مہمانوں کی تواضع کیا کرتی اور کرسمس کے تہوار پر نیا خاص طور پر جولی کو تحفہ دیا کرتی۔ شو روم کی شہرت اور کارکردگی میں جولی کا بھی اتنا ہی ہاتھ تھا جتنا نیا کا۔ اسی لیے تو نیا کا شو روم پنڈی اور اسلام آباد میں اسٹیٹس سمبل بن چکا تھا۔ لوگ بڑی بڑی محفلوں میں نیا کے بنائے ہوئے ملبوسات پہن کر جاتے اور بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ وہ نایاب بوتیک سے خریداری کرتے ہیں۔ سفیروں کے بیگمات جب چھٹیوں میں اپنے اپنے وطن جایا کرتی تو آرڈر دے کر نیا سے پاکستانی ملبوسات سلوایا کرتی، جو وہ بطور تحفہ اپنے دیس میں جا کر دیتی تھیں۔ یوں نایاب بوتیک کا ہر جا چرچا ہوا اور نیا کی زندگی ایک جگہ پر ٹھہر گئی، روزی کا وسیلہ بھی بن گیا اور اسے زندگی گزارنے کا چلن بھی آ گیا۔